بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم فرسٹ ایئر کی نہایت ہی اہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں فیض احمد فیض کی، اقبال کے بعد جس کو سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، جن کو کہا جا سکتا ہے، جن کو وہ آپ کے فیض احمد فیض ہے۔ تو فیض احمد فیض جو ہے حقیقت اور رومان کے سنگم کے اوپر جو ہے نا ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ انقلابی فکر رکھنے والے شاعر ہیں، آپ کسی ایک خطہ ارض کے نہیں، ایک چھوٹے سے خطے کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے شاعر ہیں۔ آپ کی انقلابی سوچ آپ کو دوسروں سے جو ہے نا وہ بہت ممتاز مقام دلاتی ہے۔ فیض کے لیے جو ہے نا وطن محبوبہ کا درجہ رکھتا ہے، اتنی وطن سے محبت کرتے تھے وہ۔ ٹھیک ہے، تو رنگینی بڑی پیاری پیاری شاعری بھی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو یہ ساری شاعری ان کی ہے، اتنے خوبصورت شاعر ہیں، ان کی غزلوں کو گایا بھی گیا ہے اور شہرت دوام ملی۔ بڑی پاورفل شخصیت ہے یہ اپنی زندگی میں۔ لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب معاشرے کی ناہمواریوں کو دیکھتے ہیں، طبقاتی تقسیم کو دیکھتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے نا وہ روتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، کچھ کرنے کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئی۔ ترقی پسند تحریک کیا تھی؟ یہی غریبوں کے حقوق کے بارے میں۔ آج بھی سپرہ اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں، غریب محنت کرتا ہے اور سارا مال سرمایہ دار لے جاتا ہے۔ یہ چیز ان کو تکلیف دیتی تھی۔ مزدور مزدوری کرتے ہیں اور ٹھاٹ سے اور عیش سے رہتے جو ہے نا مالک ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرا کون سا انصاف ہے؟ شاکر شجاع آبادی نے یہی تو کہا تھا، یا اللہ جو تو نے 72 حوریں دینی ہیں جنت میں، 72 حوریں جو دے گا نا، وہاں پہ مجھے ایک دے دینا، لیکن یہاں پہ مجھے روٹی دے دو، دنیا میں میری روٹی پوری کر دو۔ تو یہ فکر رکھنے والے تھے، اس مقصد کی خاطر انہوں نے قید و بند کی، صعوبتیں برداشت کی، جیل میں رہی ہے سیوال میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جلا وطن کر دیے گئے۔ یاد رکھنا، جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پی لیتا ہے، حضرت ابراہیم کی طرح اس کو جو ہے آگ میں ڈالا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پاؤں لو لہان ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دیں، کیا وجہ کیا تھی؟ یہی سچ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، مان لو گے؟ سارے قریش نے کہا، قریش مکہ نے کہا ہم مان لیں گے۔ تو آپ نے کہا، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو جو ہے نا مکہ سے ہی نکال دیا انہوں نے۔ تو یہ ہے، ہوتی آئی ہے اچھے اچھوں کو برا کہنا۔ یہ سچ کے رستے پہ جو کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے، موت کی سزا ملتی ہے اس کو، جو سچ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ باز ہی نہیں آتے۔ اب دیکھو، یہ ایک ایسے انسان کا نوحہ ہے جو ایک مقصد کی خاطر، نصب العین کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو مطلب اس کی تشریح ایسے کی جاتی ہے کہ یہ محبوب کے حوالے سے ہے، اس کے ظلم و ستم جو محبوب کرتا ہے عاشق کے اوپر، یا اس تناظر میں، لیکن در حقیقت وطن ان کے لیے ان کی محبوبہ تھی۔ انقلابی فکر ان کی شاعری کا حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو نہ گواؤ ناووں کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا۔ نہ گواؤ، نہ ضائع کرو، ناووں کے نیم کش، ناوک تیر۔ ٹھیک ہے، یہ تیر اور کمان جو ہوتی ہے نا، تو یہ پوری، جب کسی کو کوئی تیر سے مارنا ہوتا ہے تو پورا زور سے چلا کھینچتے ہیں اس کا۔ اب دیکھو یہاں پہ ایسے زور سے کھینچتے ہیں، پھر ایسے زور سے چھوڑتے ہیں، اور فوراً جو ہے نا وہ جا کے اپنے ٹارگٹ پہ لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مرے ہوئے کو کیا مارو گے؟
تم پورا تیر مت کھینچو، پورا تم آدھا کھینچ کے مار دو مجھے، میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نہ گواؤ ناووں کے نیم کش، اپنے ادھ کھینچے ہوئے تیر کو ضائع مت کرو، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، میرا ٹکڑے ٹکڑے دل پاش پاش ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ گنوا دیا ہے میں نے، ضائع کر دیا ہے، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، مجھے مارنے کے لیے جو تم نے پتھر ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں نا، جو حق بات سچ بات نصب العین مقصد کی خاطر اپنی زندگی دے دیتا ہے نا، تو اس کو مارنے والے بھی بہت آ جاتے ہیں، اور ان کے دشمن بھی قطاروں میں ہوتے ہیں پھر۔ تو یہ ہوتا ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں، جو سچ بات کہتا ہے تو اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا یعنی کیا 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 جاتا ہے۔ یہ شروع سے ہی اقتدار کی جو لالچ ہے نا، یہ انسان اندھے ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اس میں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، مجھے مارنے کے لیے جو تم نے پتھر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تنے داغ داغ لٹا دیا، میں نے اپنا زخموں سے چور جسم جو ہے نا وہ لٹا دیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تمہیں اب یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنے مقصد کی خاطر، اپنے نصب العین کی خاطر اپنا سب کچھ جو ہے وہ گنوا چکا ہوں۔ پھر جب اتنے زخموں سے چور جسم ہوتا ہے، اتنے تکلیفیں برداشت کرنے والا جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جینے کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ جینے کی تو اس کو کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ پھر صاف ظاہر ہے، یعنی جب انسان اس رستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یہ مشکل اور کٹھن رستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جسم بھی زخموں سے چور ہوتا ہے، تو پھر کچھ دوست بھی تو ہوتے ہیں، اگر دشمن بے پناہ ہیں، ٹھیک ہے، قطاروں میں ہیں، قطار در قطار ہیں، صفوں میں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہیں اگر، تو پھر آپ کے دوست بھی ہوں گے، تو دوست جو ہے وہ اس کا علاج کرتے ہیں زخموں کا، اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ رستہ بہت مشکل رستہ ہے، تم کیوں اس کو چھوڑ نہیں دیتے، لیکن وہ رہ نہیں پاتے۔ وہ جب غریبوں کا حال دیکھتے ہیں نا، جب بھوک میں دیکھتے ہیں ان کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھوک جو ہے نا انسان کا بدترین ساتھی ہے، لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی یار زندگی کی ان کے پاس آپ دیکھو کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی آسائش ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے ان کی، بیچارے تو وہ ایسے غریب مزدور لوگ ہیں، وہ نا موسم کا پھل بھی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، کوئی زندگی کی جو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ دیکھتے تھے ان کو، اڑتے تھے اندر ہی اندر کہ یار یہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، جو میرے بہت زیادہ دشمن ہیں قطاروں کی قطار میں، ٹھیک ہے، ان کو بھی بتا دو کہ تم جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا، وہ اپنا مقصد کی خاطر اپنی زندگی دے چکا ہے، اور میرے علاج کرنے والے کو بھی بتا دو، اس نے میرا اتنا علاج کیا، میرے زخموں کو مجھے سمجھایا، جو کچھ بھی کیا اس کو بھی جا کے یہ خوشخبری سنا دو۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا، وہ تم دونوں کا جو قرض تھا نا، تم اپنی دشمنی میں پورے وہ کرتے رہے، اور میرا علاج کرنے والے میرا علاج کرتے رہے، تو جو ہم اپنی جان کے اوپر قرض رکھتے تھے نا، وہ اپنی جان دے کر ہم اپنے حساب چکتا کر دیا، برابر کر دیا، اپنی جان دی، اپنی زندگی دی، اور اس حساب کو وہ کر دیا۔ تو یہ لوگ تھے، یہ مقصد کی خاطر، جس طرح سقراط تھا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ تو سقراط کو جو ہے نا، وہ اس نے کوئی مذہبی طور پہ بات کی، بھئی کوئی وہ زمین حرکت کرتی ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی زمین ٹھہری ہوئی ہے، لیکن مذہبی حوالے سے یہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا زمین حرکت کرتی ہے، ایسی کوئی باتیں ہوئیں، تو انہوں نے جو ہے نا ان کو اس کو زہر کا پیالہ دے دیا۔ وہ بھی اسی طرح اپنے حکمرانوں کے خلاف بات کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب اسی طرح جو ہے نا مزدوروں کے حقوق یا اس طرح کے مطلب غریبوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، جو کرتا تھا اس کو پھر یہ زندگی موت قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حاکم کے یہ حضرت عیسیٰ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی تو مطلب کہ اس وقت کے جو چودھری ہوں گے، یہودی ہوں گے بڑے بڑے، ان کی چیلنج کیا، انہوں نے امپائر کو چیلنج کیا، حضرت موسیٰ نے فرعون کی بادشاہت کو چیلنج کیا حق اور سچ سے، تو ان کو کیا کیا انہوں نے، کیا کیا نہیں کیا، کتنی تکلیفیں جو ہے نا ان کو دی گئیں، ٹھیک ہے، تو سچ کہنے والوں کو جو ہے نا یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے،
تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں کندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے بالوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اشاق کے قافلے، کر چلے جن کے خاطر جہانگیر ہم، جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، کرو کج جبیں پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک مر جاتا ہے نا انسان، اب دیکھو یہ کیسا ایک مقصد کی خاطر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں مطلب جو مر گیا ہے مقصد کے خاطر، مقصد کے حصول کی خاطر، غریبوں کے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے نا ایسے لیٹا ہوا وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرا جو کفن کا ٹکڑا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دینا، جب میں مر جاؤں، ٹھیک ہے، کسی مقصد کی خاطر جو انسان اپنی زندگی قربان کر جاتے ہیں، تو یہ اس کو کرو کج جبیں پہ سر کفن، کفن کا جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے تو میری پیشانی کے اوپر، جبیں پیشانی، اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دینا، جس طرح پہلے زمانے میں کوئی بانکے لڑکے چھورے وہ جو ہے نا ٹوپی پہنتے تھے ترچھی کر کے رکھتے تھے، اس کو اسے ناز و ادا مستی جھلکتی تھی، یا کوئی آرمی آفیسرز ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح جو چودھری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو مطلب گاؤں کے چودھری ہیں تو وہ اپنی اس کو جو پگ ہوتی ہے اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں، اس سے ناز و ادا جھلکتی ہے، اس سے ایک شان جھلکتی ہے، کرو فر ٹھاٹھ جھلکتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد نا جب میں مطلب کہ مر جاؤں، ٹھیک ہے، تو کفن جب دیا جائے تو اس کے ٹکڑے کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے رکھنا تاکہ میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، میرے قاتل اس شبے میں نہ رہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں، اس گمان میں نہ رہیں، شک میں نہ رہیں کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، کہ غرور عشق کا بانک پن، عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں، عشق زمان و زمیں، عشق مکان و مکین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب، عشق میری نے میں ہے، عشق میری لے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے، کہ غرور عشق کا بانک پن ناز و ادا مستی، پس مرگ ہم نے بھلا دیا کہ مرنے کے بعد ہم اپنے نسب العین سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا نہیں غازی علم دین شہید کے بارے میں؟ قائد اعظم علامہ اقبال نے کہا کہ ہم آپ کو بچوا لیں گے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دینا کل، تو اس نے کہا کہ رات میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہہ رہے تھے میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، انہوں نے جو ہے نا ایک اس کو راجپال ایک تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نعوذ باللہ کتاب لکھی تھی، اس کی شاتم رسول تھا، گستاخی کی تھی، تو اس نے اس کو مار دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے یہ جواب دیا کہ جس کا نبی انتظار کر رہا ہو آگے اس کا جو ہے نا یعنی تو پھر وہ کس طرح چل کے جائے گا، جب وہ چل کے جائے گا پھانسی گھاٹ کی طرف تو وہ پھندے کو بھی چومے گا، تو ایسے لوگ پھندے کو چومتے ہیں جو کسی مقصد کی خاطر زندگی قربان کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ایمل کانسی کو ڈیرہ غازی خان سے جب اٹھایا گیا تھا، امریکہ والے اس کو لے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کو جب زہر کا ٹیکہ لگا، اس نے 2-3 بندے مار کے آیا تھا، کوئی دشمنی تھی اس کی، تو یہاں سے پاکستان گورنمنٹ نے ان کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے، تو جب اس کو دے دیا تھا، جب اس کو زہر کا ٹیکہ لگانے لگے وہ، ٹھیک ہے، تو ہنسنے لگے، اس نے کہا بھئی یہ ہنس کیوں رہے ہو، موت تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی ہم اللہ سے ملاقات ہے ہماری، موت سے نہیں ڈرتے، زہر کا ٹیکہ لگا دیا اور ہنسی خوشی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے یہ لوگ جو ہے نا اپنے مقصد کی خاطر جنہوں نے زندگی قربان کی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے کفن کو تھوڑا ٹیڑھا کرو، ناز و ادا ہو اس میں، ادھر ایک حرف کی کشتنی،
ادھر ایک ہی بات تھی، سچی باتوں کو کہنے والے، اچھی باتوں کو کہنے والے، اچھا سوچنے والوں، مخلوق کی بھلائی کرنے والوں کے لیے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ایک حرف کے کشتنی قتل کر دو، مار دو، اس کو ختم کر دو. کشتوں کے پشتے لگانا ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتے جاؤ بیٹا، ٹھیک ہے. ادھر بس ایک ہی بات تھی کہ یہ مارے جانے کے قابل ہے، قابل گردن زدنی ہے، یہ بس اس کی گردن اڑا دو، مار دو اس کو. یہاں لاکھ عذر تھا، گفتگو سے ہے. میں کہتا رہا کہ میری بات تو سن لو بھائی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن بس وہ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو اس طرح کے لوگ، سٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس اس کو مار دو، ختم کر دو. یہ بہت سارے لوگوں کو مطلب جو ہے نا بہکانے کی وجہ سے بغاوت کے زمرے میں آ سکتا ہے. جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. جو ہم نے کہا ان کو کہ بھئی ہماری بات تو سنو، انہوں نے سنی کون سنی کر دیا. اور ہم نے لکھ کے دیا مجبور ہو کے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ لکھا ہوا بھی پھاڑ دیا، اس کو مٹا دیا اور کہا کہ نہیں بس یہ ہے ہی ایسے، اس کے نظریات ایسے ہیں، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ بس اس کے لیے یہی سزا ہے. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو اگر ہم رک جائیں تو اس مقصد کی خاطر زندگی گزارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب رک جاتے ہیں تو بھاری پہاڑ بن جاتے ہیں، کوہ گراں بھاری پہاڑ بن کے جو ہے نا وہ رستے میں ڈٹ جاتے ہیں. پھر نہ زندگی دیکھتے ہیں، نہ موت دیکھتے ہیں، نہ خوشی دیکھتے ہیں، نہ غم دیکھتے ہیں، نہ مصائب دیکھتے ہیں. جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. اور جب کوئی مقصد کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، منزل کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، تو رہے یار ہم نے قدم قدم. تو ہماری جو منزل ہے نا، تو منزل کا ہر قدم ہم نے اس کو یادگار بناتے ہوئے چلتے ہیں، کہ ایک شان سے چلتے ہیں، ایک ٹھاٹھ سے چلتے ہیں، ایک جو ہے نا کرو فر سے چلتے ہیں، غرور سے چلتے ہیں. آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو. چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو. دستے افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو. راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی. ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب با صفا کون ہے. دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو. پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو. آج بازار میں وہ بیڑی ڈالو میری گردن میں، آج میرے پاؤں میں زنجیر ڈالو کہ میں نے حق بات کی ہے، سچ بات کی ہے، اور میں اسی ہی سزا کا مستحق ہوں.